الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمروں میں برکت دی، اضافہ کیا کہ ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ، محترم مہینہ، مقدس مہینہ، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ عنایت فرمایا. یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، وہ اسی کی عطا ہے. لیکن ہم پھر بھی اس کی عظمت سے، اس مہینے کی برکتوں سے، اس مہینے کے تقدس سے بے خبر ہے، نا قدرے ہے. اتنی قدر، اتنی عظمت ہمیں نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری محنتیں، ہماری فکریں، ہماری جد و جہد ساری جو لگی ہے دنیاوی کام میں لگی ہے. آخرت کے تعلق سے ہماری کوئی فکر، کوئی محنت، کوئی جد و جہد نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اس مبارک مہینے کی بھی عظمت ویسی نہیں ہے جیسی اللہ والوں کے پاس تھی. جیسے صحابہ کرام کے نزدیک اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی عظمت سامنے تھی اور اس کے مطابق وہ اس مہینے کو گزارتے تھے. اللہ کرے کہ ہمارے بھی بات سمجھ میں آ جائے اور یہ رمضان بھی ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا رمضان بن جائے. ہمیں بھی اس رمضان کی، اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ مبارک مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس برکت والے، رحمت والے، عظمت والے، تقدس والے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینوں کو اپنے لیے مغفرت والا مہینہ بنا لے. رمضان رمز سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے والا. چونکہ یہ جب رمضان کا پہلا مہینہ تھا، جس وقت یہ مشروع ہوا، اس وقت گرمی کا مہینہ تھا، بہت زیادہ سخت تھی، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا. بعض علماء دین نے فرمایا کہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، اپنے روزہ دار بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، اپنے روزہ دار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا. یہ رمضان المبارک مہینہ ہمیں عطا کیا گیا کہ ہم 11 مہینے دنیاوی کام میں، کاروبار میں، دھندوں میں مشغول رہتے ہیں
جس کی وجہ سے ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، روحانیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مہینہ عنایت فرماتا ہے تاکہ ہم اس مہینے کی قدر کر کے، اس مہینے میں عبادتیں کر کے اپنی تمام تر کمیوں کو دور کر دیں، اللہ کے قرب کی کمی کو دور کر دے، اللہ سے قرب بڑھا دے، روحانیت میں قوت پیدا کر دے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے رمضان المبارک یہ مہینہ آتا ہے۔ گویا کہ یہ ہماری سروس کا اور پاکی صفائی کا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک مشین کو ایک عرصے دراز تک استعمال کرنے کے بعد اس کی سروس کی جاتی ہے، گاڑیوں کی بھی سروس کی جاتی ہے، چند کلومیٹر چلنے کے بعد، چند مہینے چلنے کے بعد گاڑی کو شو روم میں لے کر جایا جاتا ہے، وہاں پر اس کا آئل بدلتے ہیں، ساری چیزیں مرمت کی جاتی ہیں، گویا کہ اس کی سروس کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ انسانوں کی یہ صاف صفائی کا مہینہ، صفائی ستھرائی کا مہینہ ہے، گویا کہ یہ سروس کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے رب سے قرب کو بڑھا لیں، اپنی روحانیت میں قوت پیدا کر دیں اور اعمال میں جم جائیں، اعمال کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تو یہ مہینہ ہمیں اس لیے عنایت کیا گیا تھا۔ یہ مہینہ رمضان، اس میں روزے فرض کیے گئے، سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ویسے تو یہ روزے صرف اس امت پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب پر روزے فرض تھے، سب کی کیفیتیں اگرچہ کہ الگ الگ تھی، لیکن من جملہ تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کو مخاطب کر کے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ خطاب کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو وہ ہوتا ہے کہ نام لے کر کسی کو خطاب کیا جائے کہ اے فلاں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خطاب کرنے والا مخاطب سے اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کرتا ہے جو دونوں کے درمیان قائم ہے۔ مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا نام لے کر بلایا جائے کہ اے عبداللہ ادھر آ، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے ادھر آ، ادھر آئیے۔ اور اس دوسرے طریقے میں جو پیار، شفقت، محبت ہے اور اس پکارنے میں جو لاڑ ہے وہ نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اتنے پیارے انداز میں، محبت بھرے انداز میں، شفقت بھرے انداز میں ہم سے خطاب فرمایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم کو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے بھی اور حکم کے طور پر بھی کہہ سکتا تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لہٰذا تمہیں روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کس کی مجال تھی کہ کوئی اللہ کے سامنے سوال کر لے، کہ چوں چیرا کر لے کہ یا اللہ آپ کو کیا مل جائے گا روزہ رکھوانے سے، آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا بندوں کو پیاسا بھوکا رکھنے سے؟ کس کی مجال تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی عبادتیں مشروع کی ہیں، جتنے بھی احکام ہم پر نافذ کیے ہیں، تمام عبادتوں میں، تمام احکامات میں کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے، کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہے۔ ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہمیں وہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان حکمتوں تک ہمارا ادراک نہیں ہوتا، ان حکمتوں تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہم بعض مرتبہ بعض عبادتوں کو اور بعض احکامات کو مشقت کے طور پہ کر لیتے ہیں، یا لوگوں کی دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں، یا دل میں اس کو بوجھ سمجھ کے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہر عبادت میں، اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ بیان فرمایا
کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، قوت شہوانیہ، قوت بہیمیہ انسان کے اندر کم ہو جائے اور انسان اللہ کے احکام کا پابند بن جائے، ایمانی تقاضوں اور روحانی تقاضوں کا پابند اور فرما بردار ہو جائے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر ہم نے رمضان کو ویسے نہیں گزارا جیسے ہم سے مطلوب ہے رمضان کہ اس طرح گزارا جائے، تو پھر ویسا ہی ہوگا کہ رمضان آئے اور چلے گئے، رمضان شروع ہوئے رمضان ختم ہو گئے، جس طرح ہم پہلے خالی ہاتھ تھے اسی طرح بعد میں بھی خالی ہاتھ رہ جائے، اور اس رمضان سے ہم کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے، کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے، ایسے ہی ہمارا حال ہو جائے گا۔ اس لیے رمضان کے مقصد کو یعنی تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اور رمضان کے برکات کو حاصل کرنے کے لیے چند چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں، اپنے معمولات میں لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت والا رمضان بن جائے گا، اور یہ روزے ہمارے لیے تقوی حاصل کرنے والے اور متقی بنانے والے روزے بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کی مقدار میں اضافہ کر دیں۔ اگر ہمیں رمضان کے برکات، انوارات حاصل کرنے ہیں، تقوی حاصل کرنا ہے، متقی بننا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، رمضان کے مغفرت حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لیں۔ نماز فرض تو ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ نوافل میں اضافہ کر دیں۔ فجر کے بعد چاشت کی اشراق کی نماز میں اضافہ کر دیں، سحری میں اٹھتے ہی ہے تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، تہجد کی نماز ادا کر لیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ سے ہو سکے، جہاں تک آپ سے ہو سکے اتنی رکعتیں تہجد کی ادا کر لیں۔ اسی طرح ظہر سے پہلے کی سنتیں، ظہر کے بعد کی سنتیں نوافل، عصر سے پہلے کی سنتیں، مغرب کے بعد کی سنت نوافل، اور مغرب کے بعد نماز اوابین کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور اس مہینے کے انوارات برکات حاصل ہو جائے، کیونکہ نماز ہی ایسی عبادت ہے جو بندے کو رب سے جوڑتی ہے، رب سے بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، بہت زیادہ عظمت والی عبادت ہے اور زیادہ مجرب عبادت ہے۔ اپنے دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، رب کو منوانے کے لیے یہ نوافل، یہ نمازیں بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب جو چیز کرنے والی ہے وہ سجدہ ہے، سجدہ، اور سجدہ نماز میں ہوتا ہے۔ لہذا ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں تاکہ اللہ کا قرب ہمیں زیادہ سے زیادہ نصیب ہو جائے۔ اور دوسری چیز ہمیں اس مہینے کی برکات حاصل کرنے کے لیے جو کرنی ہے وہ قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت تو سال کے 12 مہینے کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ قرآن کو اس مہینے سے بہت زیادہ مناسبت ہے، تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اسی مہینے میں نازل کیا گیا، لہذا اس مہینے سے مناسبت کی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن اور تراویح میں ایک قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، گویا کہ پورے مہینے میں ان کے 61 قرآن مکمل ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے ماضی قریب کے اکابرین بھی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ،
حاجی مہاجر مکی مدینی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سارے اکابرین، اگر نام گناتے چلے جائیں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ یہ سارے اکابرین کا معمول تھا کہ رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ رمضان میں تو ان کا مشغلہ ہی قرآن کی تلاوت ہو جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، اپنے سارے کام رمضان سے پہلے ہی نپٹا دیتے تھے اور رمضان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیتے تھے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کی مناسبت سے قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ عام آدمی تو کم از کم روزانہ 3 پارے قرآن کی تلاوت کر ہی لے تاکہ پورے رمضان میں 3 قرآن مکمل ہو جائے۔ ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد رمضان کی برکات اور انوارات حاصل کرنے کے لیے تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا، دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ رمضان المبارک میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ یہ رمضان ہے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عادل بادشاہ کی، روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح مظلوم کی دعا بھی کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر ان کو اٹھا دیتا ہے دعاؤں کو، اور ان دعاؤں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری فوراً مدد کروں گا، اگرچہ کہ کچھ مصلحت کی وجہ سے کبھی کچھ دیر ہو جائے، لیکن دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اور اس مناسبت سے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ملک و ملت کے امن و امان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، خاص طور پر مظلوم مسلمانوں کے لیے، غزہ میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی۔ چوتھی چیز استغفار کا، کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب ممبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی پر زینے پر جب قدم رکھ رہے ہیں تو آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی وہ ہلاک ہو۔ جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس بات میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے اور اس شخص کی ہلاکت میں کیا شک شبہ ہو سکتا ہے کہ جس کے تعلق سے بد دعا کی ہو جبرائیل علیہ السلام نے اور اس پر آمین کہی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کی نسبت سے کثرت سے استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کریں، ایک وقت متعین کر لیں، بلکہ اپنے رمضان میں پورا نظام الاوقات بنا لیں کہ نوافل کب پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کس وقت کرنی ہے، ذکر و اذکار کب کرنا ہے، صدقہ خیرات کب کرنا ہے۔ تو رمضان کے برکات انوارات حاصل کرنے کے لیے مزید اور ایک کام کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم نفلی صدقہ خیرات کرنے کا زیادہ اہتمام کریں۔ جو واجب فرض ہے زکوٰۃ اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقات خیرات کثرت سے کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، عام دنوں میں بھی کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ سخاوت کے ساتھ خیرات صدقات کرتے تھے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ تیز ہواؤں کی جھونکوں کی طرح اس سے بھی زیادہ تیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو، اس مہینے کے انوارات کو حاصل کرنے کے لیے اور قرب خداوندی کے لیے اس مہینے میں کثرت سے صدقہ خیرات کریں، ہر آنے والے کو دے، ہر مانگنے والے کو دے، ہر بھوکے کو کھلائے،
ہر ننگے کو پہنائے، ہر حاجت روا کی حاجت کو ضرورت کو پورا کرے، چاہے جتنے بھی آ جائیں، کوشش کرے کہ میں سب کا خیال کروں اور سب کو میں صدقہ خیرات کر سکوں۔ تو رمضان المبارک کو اس طرح گزارنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں جو اہم کام ہے، اس مہینے میں اللہ کی قرب کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ کھانے پینے میں کمی کرنا ہے۔ کھانے پینے میں کمی ہو رہا کیا؟ اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے کھانے پینے میں اضافے کے لیے آ جا رہا ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ اور اس کا مقصد، روزے کا مقصد یہ ہے کہ قوت شہوانیہ بہیمیہ کو دبایا جائے، ختم کیا جائے، اور قوت ملکیہ، قوت نورانیہ کو بڑھایا جائے، یعنی برے تقاضوں کو، نفسانی خواہشات کو دبانے کے لیے بھوکا رہا جائے، اور اپنے اندر فرشتوں جیسی صفت پیدا کرنے کے لیے، نورانیت والی صفت پیدا کرنے کے لیے بھوکا رہا جائے، زیادہ سے زیادہ بھوکا رہنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے رمضان آیا کرتے ہیں اور روزے رکھایا جا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بقول حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم سحر میں کھاتے ہیں حفظ ما تقدم کے لیے کہ دن بھر ہمیں بھوکا رہنا ہے، اس لیے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں کہ دن بھر کس طرح بھوکا رہا جائے، اور افطار میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں تلافی مافات کہ صبح سے میں بھوکا تھا، اس لیے شکم سیر ہو کر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ آیا تھا، روزے کا مقصد اور رمضان کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے کھانے پینے میں کمی ہو اور اس کے قوت شہوانیہ بہیمیہ کم ہو اور قوت ملکیہ نورانیہ میں اضافہ ہو، اور ہم کھانے میں اضافہ کر کے گھر میں بھی کھانا کھاتے ہیں، بلکہ شیخ نے یہ فرمایا کہ سحر میں بھی کھاتے ہیں پیٹ بھر کر، افطار میں بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، افطار کے بعد بھی کھاتے ہیں، اور تراویح کے بعد بھی کھاتے ہیں، مزید ہوٹلوں میں جا کر طرح طرح کی غذائیں بھی کھاتے ہیں۔ تو اس سے رمضان کا، روزے کا مقصد بالکل فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے بالکل خلاف ہمارا عمل ہے کہ قوت شہوانیہ بہیمیہ کو ختم کرنے کے لیے یہ روزہ آیا تھا، ہم نے اس میں اضافہ کر دیا، اور جو قوت نورانیہ ملکیہ یعنی فرشتوں جیسی صفت ہمارے اندر پیدا ہونی تھی اس کو ہم نے کم کر دیا۔ روزہ تو آیا تھا کہ عالم بالا میں جو مخلوق ہے فرشتے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کی عورتیں ہوتی ہیں، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان مسلمان ان تین چیزوں سے بچ جائے، کھانے سے، پینے سے، اور اگر شادی شدہ ہے تو جماع سے، یہ تین چیزوں سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر کے ارشاد فرما دیا کہ میری مخلوق کی مشابہت اگر تم اختیار کر لو گے، فرشتوں کی طرح تم اگر اس دن کو غروب آفتاب کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک فرشتوں جیسا دن گزار دو گے تو ان جیسی صفات بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اب ان کی صفات کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں اس کو بجا لاتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، حکم کے علاوہ دوسرا کام نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو جب ہم بھی کھانے پینے سے اور جماع سے اور اس کے علاوہ دیگر ساری برائیوں سے کم کھائیں گے، رک جائیں گے کھانے پینے سے، تو ہمارے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی صاف ستھرائی کے کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کو صاف کرنے کا، اس کی سروس کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کا بھی صاف صفائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزہ اگر ہم روزے کا اہتمام کریں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں، ساری لذتیں حاصل ہوں گی جو فرشتوں کو عطا کی گئی، ہم فرما بردار بن جائیں گے، اطاعت گزار بن جائیں گے۔ تو رمضان کے موقع پر اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی جو چند چیزیں بتلائی گئی کہ عبادتوں میں اضافہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کیا جائے، استغفار کثرت سے کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، کھانے میں کمی کی جائے۔ رمضان تو رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی ترغیب بھی ہے، زیادہ کھانے سے منع فرمایا کہ شکم سیر ہو کر کھانا نہیں چاہیے۔ حضرت
مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ برتنوں میں وہ برتن ہے، یعنی برتنوں کا بھرنا اتنا ناپسندیدہ نہیں ہے جتنا پیٹ کا بھرنا اللہ کو ناپسند ہے، پیٹ کا بھرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم کھانے سے عبادتوں میں اضافہ ہوگا، عبادتوں میں لذت پیدا ہوگی اور قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کے برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرت سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، کھانے میں کمی کریں، عبادتوں میں اضافہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ اتنے لقمے کھائیں کہ انسان کی کمر سیدھی ہو سکے، اور اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ عبادتوں میں خلل پیدا ہو جائے، اتنا کم بھی نہ کھائیں۔ ایک مقدار بتا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو کتنا زیادہ کھائے کہ ہمارے شکم کے، ہمارے پیٹ کے ہم 3 حصے کر لیں، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے رکھے۔ ہم نے کیا کیا، تینوں کو کھانے کے لیے متعین کر لیا کہ حلق تک کھاتے ہیں، حلق تک، کھٹی ڈکاریں آئے تک کھاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے اور ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے انوارات اور برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مذکورہ بالا جو بیان کی گئی آپ کے سامنے، ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، شب و روز میں لائیں، تبھی جا کر ہم اس رمضان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز کہ ہم اپنی زبان کو، اپنے جسم کے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، کان کو، آنکھ کو، زبان کو، دل و دماغ کو گندے خیالات سے پاک رکھیں، آنکھ سے غلط نہ دیکھیں، زبان سے جھوٹ نہ کہیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی پر بہتان نہ باندھیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اشارے سے بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس بات کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یدع قول الزور، کہ جو انسان جھوٹ سے نہیں بچتا، فحش کلامی سے نہیں بچتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ شرابہ، کہ ایسے روزے دار کی کہ جو روزہ رکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے غیبت کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے دھوکہ دیتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے آنکھوں کی بد نظری کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے زبان سے غلط کلامی کرتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے دل میں غلط خیالات رہتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے جھوٹ کہتا ہے، غیبت کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے دار کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا رہنا اور پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہے رب قائم لیس من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے رات گزارنے والے شب بیدار ایسے ہوتے ہیں جن کو رات گزارنے اور رات میں مشقت اٹھانے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے ان ساری برائیوں سے اجتناب اور پرہیز نہیں کیا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے اگر ہم نے پرہیز نہیں کیا تو پھر ہمارا روزہ رکھنا نہ رکھنا سب برابر ہے، ہمارے روزے، تہجد، عبادتیں سب چیزیں ضائع ہو جائے گی۔ دعا کیجئے اور اس بات پر عمل بھی کیجئے کہ جو بات کہی گئی، سنی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔